مدد پہ 2 گھنٹے 2 گھنٹے تو چلیں جی بس 2 گھنٹے عالی مدد پر، اس کے بعد تجسیم پر، صحیح ہے انشاءاللہ عزیز. ابھی ٹائم کیا ہے آپ کے پاس طارق بھائی؟ ٹائم نوٹ کریں کہ 2 گھنٹے کے بعد پر یہ بھاگ نہ جائے. 11:35 ہوئے ہیں. 11:35 تو 1:35 پہ پر تجسیم پہ بات کریں گے اگر یہ بھاگے نہیں، ویسے اس سے پہلے بھاگ جائیں گے. صحیح ہے شیخ صاحب؟ شیخ صاحب ذرا اپنا ابتدائی گفتگو میں 1 منٹ میں اپنا تعارف کرائیں پورا ذرا. میں نام لکھنا ہے نا ادھر. ہمارا نام سید الرحمان ہے. سید الرحمان اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہے. مفتی ہیں سر آپ؟ بس طالب العلم اتنا سے طالب العلم ہے، مفتی نہیں ہے. رام کراچی یا کوئٹہ؟ بلوچستان کوئٹہ میں. بلوچستان کوئٹہ. تو شیخ صاحب ٹھیک ہے ادھر جی، جب گفتگو کا آغاز ہو تو مجھے بتا دینا. نہیں ٹھیک ہے، وہ تعارف ان کا میں نام لکھ لیا ہے. آپ بات کریں، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. نہیں، یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ شیعہ مشرک ہیں اس لیے کہ یہ علی مدد کہنے کے قائل ہیں. تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا یہ اپنا موقف واضح کریں. ان کو اگر پتہ نہیں ہے تو میں ان کو توضیح دے دوں. اگر یہ جانتے ہیں تو اس طرح غلط بیانی سے کیوں کام لیتے ہیں؟ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب مسلمان یا علی مدد کہنے کے یا رسول اللہ کہنے کے قائل ہیں، سوائے دیوبندی اور سلفی کے سب قائل ہیں. تو آپ کے عقیدے کے مطابق سب مسلمان کافر ہیں، سب مسلمان مشرک ہیں، کیونکہ وہ سب یا رسول اللہ کہنے کے لائق ہیں. آپ اس کا جواب دے دیں. آپ کیوں صرف شیعہ کو ہدف بناتے ہیں نا؟ آپ کہہ دو سب اہل قبلہ، سب مسلمان جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کے قائل ہے وہ سب کے سب مشرک ہیں. یہ کہہ دو. سر وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ میں اپنی جو بساد احترام حضرت صاحب سید الرحمان صاحب کہ یہ ہمارے لوگ کہتے تو اسی طرح، لیکن اس بات کو تحریری طور پر کتب میں نے خود پڑھا ہے. جو بھی استغاثے کا یہ قائل ہے، ہمارے مسالک یہ جو آپ نے جن کا ذکر کیا ہے مذکورہ جو مسالک ہیں، یہ لکھتے بھی ہیں اپنے ممبروں پہ بیٹھ کے کہتے بھی. یہ بات تو ہے. اب اس میں کوئی فتویٰ دے دے، یہ تو ان کو اختیار نہیں ہے. وہ فتویٰ شتویٰ بازی وہ پھر وہ گورنمنٹ بھی منع کرتی ہے اور سرکار بھی اور لوگ بھی ناپسند کرتے ہیں. کہتے وہ اسی طرح. حافظ صاحب جواب دیں. جواب جی آپ صاحب. اصل لوگوں میں جو قرآن اور حدیث کا علم نہ ہو، اس طرح لوگوں کا ہاتھ میں لوگ جو علیہ صاحب ہے، جو لوگوں کو اپنا عبادت کے لیے، علی کو عبادت کے لیے یا دوسروں غیر اللہ کے بندگی کے لیے بلاتا ہے، ان لوگوں کا کے پیچھے یہ عوام لوگ قرآن و حدیث سے بہت دور ہے. وہ عبادت نہیں جانتا. یہ علیہ جو ہے عبادت نہیں جانتا ہے. یہ مسلک والا جو ہے جو علی کو عبادت کرتے یا علی مدد کہتا ہے، وہ عبادت اقسام نہیں سمجھتا. شیخ صاحب ہم عوام کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم پورے فرقے کے، آپ کے سب بریلوی، سب صوفی حضرات، سب کے سب. آپ نہ کہیں کہ عوام ہے، یہ عالم علماء ہیں، ان میں بڑے بڑے محدث ہیں، بڑے بڑے فقیہ ہیں، بڑے بڑے مجتہد ہیں، بڑے بڑے مفسر ہیں. یہ سب کے سب قائل ہیں، استغاثہ کے قائل ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کہتے ہیں عوام نے شیعوں کی تقلید کی ہے. ہم اس عوام کی بات نہیں کرتے جو شیعوں کی تقلید کرتے ہیں. آپ ایک سلفی ہیں، آپ وہابی ہیں، آپ یہ کہہ دو کہ ہم سب مسلمان کو کافر سمجھتے ہیں، مشرک سمجھتے ہیں. عبادت کسی کو نہیں آتے سوائے آپ لوگوں کو. کہہ دو نا. صرف شیعوں کو کیوں کہتے ہو؟ صرف شیعہ، سب مسلمان کو آپ کافر کہہ دو. اللہ رسا وقت ضائع نہیں کرو. ہم قرآن کا احتیاط کو پڑھتا ہے. ترجمہ اگر ہمارا اور آپ کے درمیان اختلاف تھا، یہ اپریٹر کے، یہ طارق بھائی ہمارا اور آپ کا پچھلا. شیخ صاحب بات آپ کو سمجھ نہیں آئی. سوال کا جواب پہلے دے دو، پھر قرآن کی آیت پڑھو. ایسا نہیں کریں گے سر ہم. نبی جو اللہ نے بھیجا، وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. نہیں شیخ صاحب پہلے سوال کا جواب دے دو، والا میں آپ سے مناظرہ نہیں کروں گا. میرا سوال یہ ہے، آپ نے کہا کہ شیعہ اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتا، شیعہ مشرک ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ علی مدد کہنے کے قائل، یہ سب مسلمان اس کے قائل ہیں سوائے وہابی کے.
وہابیوں کے علاوہ، ابن تیمیہ کے اتباع کے علاوہ سب مسلمان یا رسول اللہ یا علی مدد استغاثہ کے قائل ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے صرف شیعوں کو کیوں ہدف بنایا؟ آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. آپ یہ واضح طور پر کہہ دو کہ آپ سب مسلمانوں کو مشرک سمجھتے ہو. استدلال بعد میں، قرآن کی آیات کیا کہتی ہیں وہ بعد میں باری آئے گی. پہلا جو ہے اپنا موقف تصحیح کرو اپنے موقف کی. اب وقت ضائع کرتا ہے. ہم کہتا ہے جو عبادت مخلوق کو کرتا ہے لا الہ الا سے وہ منکر ہے. وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، سلفی ہے، جو آپ کی آواز بند ہو جاتی ہے بیچ میں. بھائی شیخ صاحب آپ کا مائکروفون اچھا نہیں ہے میرے خیال میں. عبادت جو غیر اللہ کو کرتا ہے، خواہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، سلفی ہو. ہم دیکھیں شیخ صاحب، ہم مفروضات پہ بات نہیں کر رہے. آپ نے آ کے شیعوں کو ہدف بنایا کہ شیعہ مشرک ہیں اس لیے کہ یا علی مدد کہتے ہیں یا علی علیہ السلام کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. اور بھائی شیخ صاحب دوسرے طوائف بھی یہی کرتے ہیں. تو آپ اپنا کلام تصحیح کر دو، کہہ دو سب مسلمان مشرک ہیں بھائی سوائے تمہارے فرقے کے. حسن اللہ یاری صاحب رکیں پلیز. جی سر رکیں. ہاں شیخ حسن اللہ یاری صاحب، وہ جو انہوں نے کہا اصولی بات انہوں نے پیش کر دی ہے. جو بھی اس طرح کرے یا علی مدد استغاثے کا قائل ہے وہ ہمارے نزدیک وہ شرک نہیں. جو بھی کہے درست نہیں. وہ کہہ دے کہ یہ قبول کرے کہ سب مسلمان کرتے ہیں. بریلی حضرات، صوفی حضرات سب کرتے ہیں، حنفی سب کرتے ہیں، سوائے دیوبندی کے، سوائے وہابی کے، سب کرتے ہیں یا علی مدد کے قائل بولا نہیں کرتے. میں ثابت کروں دیوبندی اور سر انہوں نے کہا کہ کوئی دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، جو بھی کرتا ہے یہ انہوں نے بولا نہیں. جو بھی دیکھیں یہ شرطیہ طور پہ کہتا ہے نا، اگر دیکھیں شرطیہ طور پہ کہتا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ شیعہ یہ کرتے ہیں، دوسروں کے لیے کہتا ہے اگر وہ کرتے ہیں، وہ واقعاً کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ اگر وہ دیکھیں اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ گناہ کار ہے چاہے وہ دیوبندی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اس طرح تو نہیں ہے. رکے ان سے جواب لے لیں، پھر ٹائم ضائع بہت ہوگا بحث میں اس میں نا. نہیں صحیح ہے بالکل. یہ بالکل پہلا مرحلہ ہے کہ ان فرقے کو جان لو. یہ سب مسلمان کو مشرک سمجھتے ہیں یہ لوگ. اور انہوں یہ کہتے ہیں صرف نام شیعہ کے لیتے ہیں. بھائی صرف شیعوں نے کیا گناہ کیا؟ یا علی مدد کہنا سب مسلمان یا علی مدد کہتے ہیں، تم صرف شیعہ کو کیوں کہتے ہو؟ ایک سیکنڈ ان کا جواب رکیں ذرا جواب نہیں. جی علامہ سعید الرحمان صاحب. اب طارق بھائی علیہ صاحب کو 15 منٹ دے دو کہ وہ اسی شرکی دعوت کو ثابت کری. یا علی اغیثنی، یا علی ہم کو اولاد دے دو، ہم کو رزق دے دو. یہ عبادت ہے، یہ غیر شعوری طور پر عبادت. علی کو یہ الگ مرحلہ ہے شیخ صاحب. پہلے سوال سے آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ یہ سوال ہی سے بھاگ رہے، فرار کر رہے شیخ. سوال کا جواب دے دو. تم پہلے کہہ دو کہ تمہارے فرقے کے علاوہ سب مسلمان مشرک ہیں. کہہ دو. جب تک یہ نہیں کہتے میں نہیں مانتا بھائی، میں مناظرہ ہی نہیں کرنا. سب کی تم نے کہا کہ شیعہ مشرک ہیں، کیوں بولا شیعہ مشرک ہیں؟ بولو سب مشرک ہیں. اگر تم کہتے دوسرے نہیں کہتے تو میں ثابت کرتا ہوں. میں ثابت کرتا ہوں کہ سب کہتے ہیں. کیا رپلائی؟ جی سر بولے. سنیں وہ کیا رپلائی دیتے. جی سعید الرحمان صاحب سنیں ان کے. اب آپ خاموش ہو جائے پلیز. میں خاموش. ان کو بولنے دے 1 منٹ. 1 منٹ بولنے دے انہیں. علیہ صاحب زہر کا ڈرم پی سکتا ہے واللہ العظیم. اس موضوع پر آپ 1-2 گھنٹے تو درکنار، 10 منٹ آپ بس نہیں. آپ موضوع پہ آ جاؤ، دعویٰ پیش کرو کہ علی مدد کہنا قرآن کی اس آیت. سوال کا جواب پہلے دے دو. دیکھو کیونکہ شخص اتنا بے ایمان آدمی ہم نے نہیں دیکھا بھائی. ہم ایک نے ایک سوال کیا، سوال کا جواب نہیں دے رہا. کہتا استدلال بعد میں، پہلے سوال کا جواب دے دو. مفتی صاحب وہ انہوں نے جو سوال جو آپ نے جواب دیا تھا دہرا دو. پھر دہراتے ہیں ہم جواب. قرآن میں سورہ آخری نمبر آیات میں اللہ رب العزت کہتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. فَمَنْ كَانَ جو بھی ہو، یا شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. آپ عبادت میں اللہ رب العزت کے ساتھ. بھائی یہ سوال یہ نہیں ہے. تم کیوں کہہ رہے ہو؟ جو ہم بھی کہتے ہیں جو عبادت میں شرک کرے وہ کافر ہے. وہ سب مسلمان یہی کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ استغاثہ کرنے والوں کو آپ کہہ دیں کہ بریلوی حضرات سب مشرک ہیں. کہہ دو نا، جیسے تم نے کہا شیعہ مشرک ہیں. تم کہہ دو کہ سب شافعی مشرک ہیں، سب مالکی مشرک ہیں. کہہ دو کیونکہ وہ سب قائل ہیں
اور کہہ دو سب مسلمان مشرک ہیں سوائے تمہارے فرقے کے. اگر تم کہتے ہیں کہ دوسرے نہیں کہتے کہہ دو بھائی دوسرے فرقے نہیں کہتے, تو میں ثابت کروں گا کہ وہ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر میں جو بھی کرتے ہیں وہ ہے, جو بھی سے نہیں ہوگا, جو بھی نہیں ہوگا, جو بھی نہیں ہے, جو بھی نہیں ہے. حقیقت ہمارے سامنے, فرق ہمارے سامنے, ہم ان کے عقائد جانتے ہیں. تم اس طرح فرضی طور پہ گفتگو نہ کرو کہ جو بھی اس طرح کرتا ہے, نہیں, حقیقتاً کرتے ہیں. اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو میں دکھا دوں تجھے. 40 منٹ ضائع کیا, ضائع نہیں کیا, بالکل بالکل اصل موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں شیعہ مشرک ہے, در حقیقت آپ مشرک ہیں کہ آپ پورے مسلمانوں کی تکفیر کر رہے ہیں. اور سوال پہ جب اب کہہ رہے ہیں کہ آپ پوری مسلمانوں کی تکفیر کر رہے ہیں, ہم پھنس گئے, جواب نہیں دے سک رہے آپ. ہم جواب آپ کو دیتا ہے. ہمارا دعویٰ ہے, ہمارا دعویٰ نہیں, قرآن یہی کہتا ہے. سورۃ الطارق بھائی یہ ہم دیکھیں طرفین کے دلائل کیا ہیں. استغاثہ شرک ہے یعنی وہ الگ مسئلہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو فرقے عالم اسلام میں دیکھیں, حنابلہ ہیں, اشاعرہ ہیں, ماتریدیہ ہیں, احناف ہیں, مالکی, شافعی, یہ سب کے فرقے استغاثہ کے قائل ہیں. سب کے سب سوائے ابن تیمیہ کے پیروکاروں کے. آپ اگر کہتے ہیں کہ نہیں, دیکھو شیخ صاحب, اگر کہتے ہو کہ نہیں قائل ہیں, بولو نہیں قائل ہیں, ہم ثابت کریں گے کہ قائل ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا شیخ صاحب کہ آپ جو کہتے ہیں نا شیعہ مشرک ہے, وہ بھائی شیعہ اس مسئلے میں مشترک ہے سب مسلمانوں کے ساتھ. تم تو صرف تم ہو جو ایک زندیقانہ اور ملحدانہ عقیدے کے حامل ہو, جس کا پرچار ابن تیمیہ نے کیا ہے, اور تم سب مسلمانوں کی تکفیر کر رہے ہو. اس گفتگو کا میں نے اس عنوان سے آغاز نہیں کیا, اس شخص نے خود آغاز کیا. اس شخص نے آغاز میں کہہ دیا کہ شیعہ بے ایمان ہے, شیعہ مشرک ہے, اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتا. ہو بھائی شیعوں کی کیوں بات کر رہے ہو, پورے مسلمانوں کی بات کرو. سنیں وما یؤمن صاحب آپ کا موقع سورۃ میں اللہ رب العزت ما یؤمن اکثرهم الا وهم مشرکون. یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے بھائی, یہ آیا پڑھ رہا, میں فرقوں کے متعلق پوچھ رہا ہوں. جی سر, ہمارا بات جو حضرت بات سنیں, خواہ دیوبندی ہو, دلوی ہو, سنی ہو, میں ہو, تم ہو, جو بھی ہو وہ مشرک ہے. فرضی طور پہ بات نہیں کریں گے, ہم میدان پہ بات کریں گے. فرقوں کی حقیقت کیا ہے, فرقے کس استغاثہ کو جائز سمجھتے نہیں سمجھتے. سب فرقے استغاثہ کو جائز سمجھتے ہیں سوائے وہابی کے. شیخ حسن اللہ یاری صاحب پلیز. جی سر, پلیز لسن می, پلیز لسن. سر گزارش ہے, جی سر, اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے جو کو نا اس جو کو لے لیں, اف کو لے لیں. نہیں لیں گے, اف کو نہیں لیں گے. ہم فرضیات پہ کیونکہ اس نے شیعوں کے متعلق اف پہ بات کیا, شیعوں کے متعلق اس نے فرض کے طور پہ بات کیا. شیعوں کے متعلق اس شخص نے آیا کہتا ہے کہ شیعہ اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتا کیونکہ شیعہ یا علی مدد کہتے ہیں, یا علی مدد کہنا مشرک ہے. دوسروں فرقوں کے لیے کیوں ایف کہتے ہو, سب مسلمانوں کے لیے کیوں ایف کہتے ہو کہ اگر وہ اس طرح کرتے ہیں. مسلمان سب کہتے ہیں, حقیقت یہی ہے, سب مسلمان یا علی مدد کہتے ہیں. صرف تم نہیں کہتے, صرف تم وہابی نہیں کہتے, سعودی عرب والے نہیں کہتے, باقی سب کہتے ہیں. اور ابن تیمیہ سے پہلے اس کا کوئی قائل ہی نہیں تھا کہ بھئی استغاثہ کی شرک ہے. سر سید ارمان صاحب میں جواب دیتا ہوں اس کا, ایک منٹ میں عرض کرتا ہوں. یہ یہاں کے ادھر جو نا پاکستان کے ایک ڈھکو صاحب ہیں مولانا, وہ بالکل توحیدی ہیں, وہ استغاثہ ان چیزوں کے شیعہ مذہب کے اندر, وہ بدعقیدہ آدمی تھا, وہ منحرف آدمی ہے. محمد حسین ڈھکو صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں, وہ ایک بدعقیدہ منحرف آدمی تھے, ان کا عقیدہ سالم نہیں تھا. آدمی نہیں ہے لہری صاحب, موضوع پہ آ جاؤ. 2 گھنٹے ہمارا موضوع ہے, جب ہمارا اور آپ کا ہم موضوع پر ہیں بھائی, ہم موضوع پر ہیں. آپ ایک پہلے سوال کا جواب نہیں دے رہے, بھاگ رہے ہیں بھائی. جو سوال کا جواب دے دو پھر آگے بات بڑھے گی نا. آپ چالاکی کر رہے ہیں, سوال کا جواب نہیں دے رہے. میں سوال کر رہا ہوں فرقوں کے مطلب, آپ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں. استغاثہ شرک ہے تو بھائی صرف شیعہ کیوں کافر ہے, صرف شیعہ کیوں کافر ہے, سب مسلمان کافر ہیں, سب کی تکفیر کیوں نہیں کرتے. اگر استغاثہ شرک ہے تو سب مسلمان کافر ہیں سوائے وہابی کے, یہ اس کو مان لو. دعاء الکافرین الا فی ضلال, قرآن کہتا ہے ایک کافر ہے. کون کافر ہے بھائی؟ ہم فرقوں کے متعلق بات کر رہے ہیں, وہ سب قرآن کی آیات کو سب مان رہے ہیں. یہ بھائی یہ شخص بھائی یہ شاید میرے سوال کو سمجھ گیا ہے, نہیں سمجھ گیا مجھے نہیں معلوم. بہرحال یہ اداکار آدمی ہے, 100 مرتبہ اس سے سوال تکرار کروں یہ جواب نہیں دے گا. بھائی شیخ صاحب
جب تک سوال کا جواب نہیں دو گے میں آگے نہیں بڑھوں گا. بات شروع کرو. میں شروع کروں؟ میں شروع کرتا ہوں. سن لو شیخ صاحب، جسی سوال کے متعلق بات کریں گے، میں آگے نہیں بڑھوں گا. شیخ مجھے 10 منٹ دے دو طارق بھائی، اسی سوال پہ بات کریں. ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ شرک کفر ہے. نہیں، دعویٰ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے، یا تو تم پہلے شیعوں سے معذرت مانگو، توبہ کرو کہ تم نے صرف شیعوں کو کیوں ہدف بنایا. کیا کہتے ہو؟ شیعہ کافر ہے، شیعہ مشرک ہے نا. تم کہہ دو سب مسلمان مشرک ہیں، پھر بات آگے بڑھے گی. اگر شیعوں کے متعلق تم فرضیہ کے طور پہ کہتے تو ہم مان لیتے. تم نے کہا شیعہ مشرک ہیں، حالانکہ یہ بات سب مسلمان کہتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں، تو علماء، محدثین، فقہاء سب یا علی مدد کہتے ہیں، سب یا رسول اللہ کہتے ہیں. واللہ العظیم ایک صاحب کا یہ آپ کا یہ کفری عقیدہ اپنی سے واللہ ایک بس ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے. تم اس سوال کے جواب جب تک نہیں دو گے ہم آگے نہیں بڑھیں گے. مجھے آیات آتی ہیں، آیات کے جواب آتے ہیں، مجھے پتہ ہے. پہلے بھی آپ نے آیتیں پڑھی ہیں. ابھی آپ نے پڑھا تھا کوئی آیات آپ کے جھوٹ، صرف جھوٹ آپ کے پاس ہے. ایک صحابی بتاؤ، تم بتاؤ تو بھائی اس سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ سلمان بتاؤ کیا علی مدد کہنے کا قائل ہے؟ آپ کو شرک کے اندر بس ختم ہے بھائی. کیا سوال کیا ہے؟ ختم. آپ کے اندر ہمت نہیں ہے. ہمارا دعویٰ ہے، آپ کے جھوٹ بولتا ہے کہ ابن تیمیہ سے پہلے یہ عقیدہ نہیں تھا. ہم کہتا ہے اگر آپ کے اندر ہمت ہے، ایک صحابی سے، ایک آپ کا جو ائمہ اطہار آپ بولتا ہے، ایک ائمہ سے یا علی مدد کہنا بہت زیادہ ہے. اچھی بات، میں دونوں کو ثابت کر لیتا ہوں. دیکھو لیکن اس سے پہلے کہ میں چلا جاؤں نا، میں سوال کو نہیں چھوڑتا بھائی. میں سوال کیوں پیچھے چڑھوں؟ تم پہلے میرے سوال کا حد اقل یہ ایکسپلین کرو. تم میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ سوال کا جواب نہیں دے رہے، مجھے سب کو پتا چل گیا. سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ آخر میں نے 10 مرتبہ دوہرایا اس آدمی کو. اس طرح کوئی علمی گفتگو ہوتی ہے بھائی؟ آدمی سامنے والا اتنا بے ایمان ہے، مجھے غصہ دلا رہا ہے کہ میں بار بار تکرار کر رہا ہوں، سوال کا جواب نہیں دے رہا. اپنا آپ کو غصہ دلا. ہم نے اس موضوع پر بریلویوں کے ساتھ مناظرہ کیا. اس موضوع پر کہہ دو کہ سب بریلویوں کے ساتھ ہمارے 2 3 4 مناظرے اس پر موضوع پر ہوئے. سی پی کے ساتھ ہمارا مناظرہ جو مشرک ہے. ہم نے آپ کی آواز کٹ رہی ہے، میں نہیں سمجھ آ رہی. اس کی آواز کٹ رہی ہے، مجھے نہیں معلوم. بریلوی کو آپ مشرک سمجھتے ہیں؟ بریلوی مشرک ہیں؟ وہ آدمی شرک کرتا ہے. بریلوی مشرک ہیں؟ واضح طور پہ کہہ دو، مجھے سنائی نہیں دیا. بریلوی مشرک ہیں؟ کہہ دو. ہم کہتا ہے جو اللہ کے سوا عبادت نہیں اس طرح نہیں جو اللہ کے سوا نہیں. بریلوی کے ساتھ تم نے مناظرہ کیا، وہ استغاثہ کے قائل ہیں، تو بریلوی مشرک ہیں؟ واضح طور پہ جواب دے دو. جس طرح نہیں ہوگا. میرے سوال بریلوی مشرک ہے، کہہ دو بریلوی مشرک ہیں. پر ہم فتوا نہیں لگتے کیونکہ ہم یہ سارا تو بریلوی کے ساتھ مناظرہ کس بات پہ کیا تھا؟ موضوع. تو پھر آپ منافق آدمی ہو نا، پھر کہہ دو کہ تم منافق آدمی ہو. شیعوں کے ساتھ مناظرہ کرتا ہے، شیعہ کہتے ہو شیعہ مشرک ہے. بریلوی کے ساتھ اسی موضوع پہ مناظرہ کرتا ہے، وہ نہیں کہتے کہ مشرک ہے. تو پھر تم منافق آدمی، جھوٹے آدمی ہو. وہ مشرک ہے. بس شیخ طارق بھائی، ایسے آدمی سے ہم کیا مناظرہ کریں؟ طارق بھائی بھی چلے گئے. بھائی جان بات کرو. طارق بھائی نہیں ہے. شروع شیخ صاحب اور طارق بھائی آ گئے. بھائی شیخ صاحب دیکھیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا ایک ایسے شخص سے گفتگو کریں جو سوال کا جواب نہیں دیتا، جو بے ایمانی کرتا، اس سے میں مزہ نہیں آتا. بھائی ختم ہے. بھائی تم جو مرضی کہہ دینا، تم کہہ دو اللہ یاری بھاگ گیا، اللہ یاری شکست کھا گیا. میں بھائی آپ کی بے ایمانی کی وجہ سے کہ آپ ایک سوال کو 100 دفعہ سن کے جواب نہیں دے رہے، تو بھائی میں آپ سے گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا. ختم. یار کدھر گیا؟ ادھر میں نے رکھا تھا، آپ پڑا ہو. میں آپ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا شیخ صاحب. ہمیں تکلیف ہوتی ہے ایسے شخص سے گفتگو کرنا، اور ناظرین کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ جواب نہیں دے رہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ بس جب آپ میں ہمت پیدا ہونا کہ یہ سوال کے جواب دے دو، کہہ دو کہ تم نے جب شیعوں کو مشرک کہا ہے تو بریلویوں کو بھی مشرک کہہ دو، سب مسلمانوں کو مشرک کہہ دو، شافعیہ کو بھی مشرک کہہ دو. واللہ العظیم نہ شافعی مشرک ہے، نہ واللہ العظیم. سیوطی کو مشرک کہہ دو، سیوطی کو مشرک کہہ دو، صوفیوں کو سب مشرک کہہ دو. 500 سال میں اگر آپ نے اپنا عقیدہ کو ثابت کیا، وہ الگ مسئلہ ہے کہ اس استغاثہ صحیح ہے یا نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے شیعوں کے جو مشرک کہا ہے، یہ باقی اہل اسلام کا بھی شرک آپ کو کہنا ہوگا.
اس سے آپ اس کا جب جواب نہیں دے رہے تو میں آپ سے مناظرہ نہیں کروں گا بھائی. آپ بے ایمان آدمی ہیں. آپ ایک صادق القول مناظر نہیں ہے کہ آپ ایک عالم کی حیثیت سے دنیا کے سامنے دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے, آپ سے سوال کیا اس کا جواب نہیں دے رہا, آپ کو شرم بھی نہیں آ رہی. ہم کیا آپ سے گفتگو کریں؟ ہم نے آپ کو آیات پڑھا, اگر آپ کے اندر عقل تھے آپ نے آیات کا جواب ہم دے دیں گے. پہلے جو آپ سے سوال کیا گیا ہے اس کا جواب دے دو. جواب نہیں دے رہے نا, میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا, ختم ہے. عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ. وہ مشرک آپ ہیں, وہ آپ مشرک ہیں جس اللہ کو آپ نے پنڈلی والا بنا دیا نا. انما ادعو, نبی علیہ السلام جو اللہ ہے جو دیکھا نہیں جاتا اس کی تو عبادت آپ کرتے نہیں ہیں. آپ آسمان میں ایک پنڈلی والا چہرہ ہے اس کی عبادت کا مشرک تو آپ ہیں. آپ ٹھیک ہے بھائی, یہ سوال کا جواب نہیں دے گا بھائی. یہ شیخ صاحب جب سوال کا جواب دیں گے نا پھر میں آپ سے گفتگو کروں گا. میں آپ دیکھو شیخ صاحب, میں جس طرح آپ مجھ سے جو بھی سوال کریں گے میں ایمانداری سے, نہ یہ ہیرا پھیری سے, نہ کہ میں آپ کے سوال کو اوائڈ کروں, ڈاج کروں, میں ایمانداری سے جواب دوں گا اور واضح جواب دوں گا. وہ میرے ضرر میں بھی ہو میں جواب دوں گا, ٹھیک ہے نا. اگر مجھے نہیں آیا میں کہہ دوں گا میرے سوال کا جواب مجھے نہیں آتا. میں نے آپ سے ایک سوال 10 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ پوچھا, آپ نے جواب نہیں دیا, ٹھیک ہے نا. پھر آپ نے کہا کہ آپ نے بریلویوں سے مناظرہ کیا, پھر میں کہتا ہوں وہ بھی مشرک ہیں, جواب نہیں دے رہے, تو پھر وہی بات ہے, آپ سے گفتگو نہیں ہے. بے ایمان آدمی سے ہم گفتگو نہیں کرتے بھائی, بھاگ جاؤ یہاں سے. شیخ صاحب بتائے جو شرک کا عقیدہ رکھتا ہے وہ مشرک ہے. ٹھیک ہے بھائی, اس طرح ٹھیک ہے بھائی, اس طرح گفتگو